बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज एक बड़ा ही अहम मौजू आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ और मैं कहूँगा कि मौजू से कहीं बेहतर है कि अगर मैं कहूँ कि लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुशाहिदा करें कि रोए ज़मीं पे जितने मुसलमान हैं जो इबादत करते हैं, रियाज़त करते हैं, दुआएं करते हैं, अपनी ज़िक्र अज़कार करते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं और फिर ये सब कुछ कर लेने के बाद हमारे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम जहानों का खालिक व मालिक वहदहु ला शरीक एक है और हम इस रूए ज़मीं पर उसके मानने वाले हैं। जब हम उसके मानने वाले हैं और वो खालिक हमारा एक है तो आया हम लोग ज़मीन के ऊपर इतने ज़लील व रुस्वा क्यों हैं? आया इबादत के बावजूद भी हमारे अंदर इबादत की वो झलक क्यों नहीं नज़र आती है? हम वज़ाइफ करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, हमारे अंदर उन वज़ाइफ का नूर क्यों पैदा नहीं होता है? हम रोज़ी रिज़्क़ के मामलात के हल करने की कोशिशें करते हैं, कभी हो जाती हैं कभी नहीं होती। इनके पीछे वजूहात क्या है? और बहैसियत मुसलमान के हम उस खालिक को मानते हैं लेकिन फिर ज़लील व रुस्वा क्यों है? मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मैं मुंतज़िर हूँ कि आप मेरी इस तहकीक पर इज़हार ख़याल करें। आप मुझे बताइए कि आया क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, और अगर आप समझते हैं कि मुझे इस्लाह की ज़रूरत है तो मैं मुंतज़िर रहूँगा कि आप मेरी इस्लाह कीजिए। देखिए, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान के अंदर मफ़हूम है कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। हम नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन नहीं रोकती। हम नमाज भी पढ़ते हैं, बेहयाई और बुरे काम भी करते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, हम ज़िक्र अज़कार करते हैं, उन ज़िक्र अज़कार का नूर हमारे अंदर क्यों ज़ाहिर नहीं होता? हम अल्लाह को शिद्दत से याद करते हैं, हमारी याद के दौरान जो कैफ़ियत होती हैं वो एक अलग होती हैं। जब हम उस याद से हट जाते हैं तो हम एक अलग इंसान हो जाते हैं। आया वो कैफ़ियत हम पर हर वक्त तारी क्यों नहीं रहती? हम दुआएं करते हैं, हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, हमारी दुआएं कबूल होती हैं, कबूल नहीं होती। इनकी वजूहात क्या है जबकि हम उसके मानने वाले हैं? क्या आया हमारे ईमान में कमी है? क्या आया हमारे उस अमल में कमी है जो हम कर रहे हैं? आखिर हकीकत क्या है कि बावजूद इबादत के, रियाज़त के, कोशिश के हम जो करना चाह रहे हैं वो होता क्यों नहीं है? जबकि हम उसके मानने वाले हैं, हम उसकी इबादत करने वाले हैं। ऐसा क्यों है? आइए मैं इस पे अपनी एक तहकीक पेश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम वज़ाइफ को लेते हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत पेश करता हूँ। देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा इस्तिग़फ़ार बहुत करता है और इस्तिग़फ़ार का मतलब व मफ़हूम ये है कि अल्लाह, मैं तुझसे तौबा मांगता हूँ अपने किए हर गुनाह की, अपने किए हर अमल की। अब वो क्या, वो हर वक्त इस्तिग़फ़ार कर रहा है, वो अल्लाह के सामने हाजिर होकर रुजू कर रहा है और मुआफ़ी तलब कर रहा है। अब ये जो कुछ उसने किया ये इबादत का एक हिस्सा है और ये वो हिस्सा है जो उसने सिर्फ ज़बान से अदा किया, यानी कि ये सिर्फ ज़ाहिर की बात है। इसके अंदर बातिन क्या पोशीदा है? इसके अंदर बातिन ये पोशीदा है कि देखो, अगर तुम मुझसे मुआफ़ी मांगते हो मैं तुम्हारी मुआफ़ी कबूल कर दूंगा, लेकिन ये ज़ाहिर की बात है। तुम्हारा अमल क्या है? आया क्या तुमने किसी को मुआफ़ किया? आया जो लोग तुम्हारे मातहत थे उसमें से किसी से कोई ख़ता हो जाए तो क्या तुमने उससे सुलह की, तुमने उससे मुआफ़ी की? नहीं की। बज़ाहिर हम वज़ाइफ पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ पढ़ते हैं, उस पे हमारा अमल मौजूद नहीं होता। जबकि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला ने पढ़ने के लिए नहीं बल्कि हमारी हिदायत के लिए दिया, हमारे उस अमल के लिए दिया कि तुम इसे पढ़ो भी और इस पर अमल भी करो। ये एक मैंने मुख्तसर सी मिसाल दी। अब बात करते हैं, जैसे बेशुमार किस्म के लोग
وسعت رزق کے وظائف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ مولا ہمارے رزق میں وسعت فرما دے، ہمارے گھر میں کشادگی پیدا کر دے، ہمیں خوشحال کر دے، اور پھر اتنے وظائف کرنے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس وقت بھی ہم صرف وظائف کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل یہ ہے کہ دیکھو جتنا رزق میں نے تمہیں دیا ہے، عطا کیا ہے، کیا تم نے اس رزق میں سے میری مخلوق پر خرچ کیا؟ کیا کسی پر تم نے رحم کھایا؟ کیا تم نے کسی کی بہتری کے لیے کوشش کی؟ جب تم صرف وظائف پڑھ رہے ہو اور عمل کچھ نہیں ہے تو ایسے وظائف کا کوئی نتیجہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں مثال دے کے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ اب تمام تر عبادات کا مرکز جو ہے وہ نماز ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے پڑھتے ہیں، بہت سارے نہیں پڑھتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ جو نہیں پڑھتے ہیں ان کا تو معاملہ الگ ہے، لیکن جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو کیا آیا ان کی نماز انہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے؟ نہیں روکتی، نہیں ہوتا ایسا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں خیالات رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو جو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے وہ نہیں ہوتا۔ وہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور بے حیائی اور برے کام بھی کر رہا ہوں؟ تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، پوری روئے زمین پہ جتنے بھی مسلک ہیں، میں تمام تر کو سامنے رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ جب بھی نماز پڑھیں گے اس میں سورہ فاتحہ کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اگر آپ کسی بھی مسلک کو فالو کرتے ہیں، آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ یہ اجماع ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا آپ پر لازم ہے، وہ کوئی سی نماز ہو، وہ فرض نماز ہو، وہ نفل نماز ہو، وہ کوئی سی نماز ہو، آپ سورہ فاتحہ لازمی پڑھیں گے۔ اب اپنی بات کی وضاحت کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نماز کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوئے، آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کی، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طریقے سے آپ الفاظوں کو دہراتے گئے، ایک سورت کے بعد دوسری سورت، ارکان نماز کو آپ نے مکمل کیا، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کی۔ جب نماز مکمل ہو گئی اور آپ مسجد سے باہر نکلنے لگے تو پھر آپ نے وہی ناشکری کی، وہی زندگی کا رونا رویا، وہی رزق کی کمی کا رونا رویا، آپ نے وہی گھریلو لڑائی جھگڑوں کا رونا رویا، آپ نے کاروباری معاملات کا رونا رویا۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پل میں آپ شکر ادا کرتے ہیں، پل میں آپ ناشکری کرتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے مسجد کے اندر کہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، اب آپ مسجد سے باہر نکلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا، یا میرے رزق میں کمی ہے، یا میری اولاد نہیں ہے، یا جتنے بھی معاملات ہیں یہ سب ناشکری ہے۔ ابھی تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نماز میں ناشکری کرتے رہے، پل میں آپ ناشکری کر رہے ہیں، پل میں آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ آپ نماز صرف پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ آپ نے صرف پڑھی ہے، سورہ فاتحہ پہ عمل نہیں کیا، جبکہ آپ پر لازم تھا کہ آپ جب گھر سے باہر نکلتے اور آپ نماز کے لیے پہنچ گئے، نماز آپ نے مکمل کر لی، تو جیسے نماز کے آپ اندر تھے ویسے ہی زندگی کے اندر آپ کا ہونا ضروری ہے۔ تبھی آپ نے صبر کیا، تبھی آپ نے شکر کیا، ورنہ ایسی نماز تو منافقت ہو گئی۔ آپ ناشکری کر رہے ہیں، چاہے کسی الفاظ میں کر لیں، کسی پہلو میں کر لیں۔ جب آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا تھا تو آپ کو اس پر قائم رہنا چاہیے تھا۔ تو جتنے وظائف ہیں، عبادات ہیں، جتنے بھی وظائف ہیں، جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، آپ ان کے مفہوم کو سمجھیے کہ آپ نے آیا اس کو صرف پڑھا یا اس پر عمل بھی کیا۔ اور اگر آپ صرف پڑھتے رہے تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ایک دفعہ عمل کر کے دیکھیے، آپ استغفار کیجئے
اور مخلوق میں آپ کسی کو معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر کے دیکھیے، پھر دیکھیں آپ کا استغفار کیسے قبول ہوتا ہے۔ اگر آپ رب العالمین سے رزق، وسعت رزق کی دعا کر رہے ہیں تو کیا مخلوق پہ رزق خرچ کر کے تو دیکھیے، بے لوث خرچ کر کے دیکھیے، تو دیکھیں وہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ اگر آپ اس سے رحم و کرم کی دعا تو کر رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی کسی کو معاف کیا؟ آپ ایک دفعہ کسی کو معاف کر کے تو دیکھیے اور پھر ذکر کیجئے، دیکھیے وہ آپ کو کیسے معاف کرتا ہے اور کیسے آپ پر علم و عمل کے دروازے کھولتا ہے۔ عبادات پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادات عمل کا نام ہے۔ اگر آپ اولیاء کرام کی بات کریں تو انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اگر آپ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی بات کریں، اہل بیت کی بات کریں تو انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ ہم اہل بیت ہیں، واقعات موجود ہیں۔ اپنی اس ویڈیو کو یہی مختصر کرتا ہوں، آپ اس میں اعظم بھی پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا عمل نہیں ہے، اور جو عمل کرتے ہیں وہ پڑھنے والوں سے کئی گناہ پا جاتے ہیں، وہ بڑی بڑی لمبی لمبی عبادات کرنے والوں سے کئی گناہ زیادہ اجر پا لیتے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ یہ میں ایک کوشش کر رہا ہوں، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا اختیار کسی چیز پر نہیں ہے، لیکن میں اپنی حجت کو تمام کر رہا ہوں کہ جو مجھے معلوم تھا، جو میری تحقیق تھی، وہ میں نے تیرے بندوں تک اس ذریعے کے اس طریقے سے پہنچا دی۔ اب عمل کرنا نہ کرنا، اس بات کو ماننا نہ ماننا، اس بات کو تسلیم کرنا نہ کرنا، یہ ان کے ذمے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اللہ تعالی قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔